البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا وآلہ واصحابہ الکرام وامنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا عزیزان گرامی وقار سیدنا سالار مسعود غازی سلطان الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوار میں ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں اور رات کے 12 بجے اس جلسے پاک کا جو جوش و خروش ہے یقیناً اس میں سلطان سید سالار مسعود غازی کا فیض شامل ہے میرے عزیزو یہ جوش و خروش صرف سنیوں کے ہاں پایا جاتا ہے اس لیے کہ جس کے سینے میں ایمان ہوتا ہے وہ کسی سے خوف نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہ گئے اللہ فرماتا ہے ان کی مدد کے لیے اللہ فرشتے نازل فرماتا ہے میرے عزیزو آج کے اس پرفتن دور میں بھی آپ کی بہت بڑی آزمائش ہے اور امتحان کی گھڑی ہے اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدا تسلیم کر چکے ہو تو اس پر جمے رہنے میں تمہیں کوئی بھی جھجک نہیں ہونی چاہیے اور ہر گھڑی ہر جگہ یہی پکار کر کہو میرا رب اللہ میں گفتگو کو اس لیے یہاں سے چھیڑ رہا ہوں کہ ابھی ہمارے ملک کا ماحول گرم ہے آتے آتے ممبر تک نیوز والوں نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا کہ لوگ اب کسی کے ٹکڑوں پر پلنے والے غدار جو جماعت کے ہیں چہرے پر داڑھی ہو ٹوپی ہو سر پر تو ضروری نہیں کہ وہ مسلمان بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ کچھ مولوی حضرات اب یہ کہنے لگ گئے کہ اللہ اور اوم ایک ہی ہے ہم نے یہی سنا اور پھر ہمارے دل میں آج احساس ہو گیا 100 سال پہلے بریلی کا امام یوں ہی نہیں جگاتا تھا بریلی کے امام اعلیٰ حضرت 100 سال پہلے ہمیں یہ درس دیتے تھے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے ان غداروں کے متعلق بریلی کے امام نے ہمیں پہلے سمجھایا تھا کہ یہ چور ہیں ان کے چہروں پر اگر داڑھی آ جائے ان کے سروں پر اگر ٹوپی آ جائے تو یہ یقین مت کر لینا کہ یہ تمہارے قائد ہیں بلکہ فخر سے ہمارا ہر بچہ کہے گا کہ ہم جب پیدا ہوئے تھے ماں کی کوکھ سے سب سے پہلا جملہ ہمارے کانوں میں جو آیا تھا وہ اللہ اکبر اور پھر یہ بھی کہو کہ جب ہم مریں گے ہماری لاش پر امام سب سے پہلے جو تکبیر باندھے گا وہ اللہ اکبر ہی ہے ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے اور دنیا سے جائیں گے بھی تو اللہ اکبر کہتے ہوئے جن خبیثوں نے یہ کہا ہو ان سے جا کر ان کے ایمان کا پتہ پوچھیں ان کے کان میں کس نے کیا بھونکا تھا
جب پیدا ہوئے تھے یہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہمارے کھانوں میں الحمدللہ اللہ اکبر ہی کہا گیا۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے اہل سنت و جماعت ہر زمانے میں حق جماعت کا نام، میرے عزیزوں بکاؤ جماعت کا نام نہیں ہے، جو ٹکڑوں پر نکل جائے یا چھتوں پر گرفت اپنا ایمان بیچ لے وہ اس جماعت کا نام نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے اسلاف نے ہمیں جو نعرہ دیا ہے وہ یہ نہیں کہ دوپہر میں لال پٹا پہن کے گھومو، شام میں ہرا پٹا آ جائے پھر رات میں نیلا پٹا آ جائے، پارٹی بدلتے رہ جائے ایک ہی دن میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر نہیں۔ ہمارے اسلاف نے ہمیں جو نعرہ دیا ہے کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ۔ جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں انہیں کسی اور نعرے کی ضرورت بھی نہیں۔ میرے عزیزوں آج اس پرفتن دور میں آندھیاں چل رہی ہیں، طوفان چل رہے ہیں، اب تمہاری آزمائش کا وقت ہے، جتنے کچرے ہوں گے وہ اڑ کر چلے جائیں گے، جتنے کچرے ہوں گے اڑ کر چلے جائیں گے، اور جو میرے مصطفیٰ کے عاشق ہیں وہ کل بھی زمین پر گڑے تھے آج بھی ایسی جمے رہیں گے، آج بھی جمے رہیں گے۔ اس لیے میں استقامت پر آپ کے سامنے گفتگو کرنے آیا ہوں۔ استقامت کیا چیز ہے؟ اپنے ایمان پر جمع رہنا یہ سب سے بڑی کرامت ہے، سب سے بڑی کرامت ہے۔ لوگ آج یہ تصور کر بیٹھے ہوں گے ہوا میں کوئی اڑ کر کے دکھائے تو یہ کرامت ہے، پانی میں چل کر کے دکھائے تو یہ کرامت ہے۔ یہ کرامتیں چھوٹی ہیں، میرے مصطفیٰ کی شریعت پر ڈٹے رہنا بڑی کرامت ہے، بڑی کرامت ہے۔ یا رسول اللہ زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں الحمدللہ اہل سنت و جماعت کو اللہ تعالیٰ نے جو اولیاء اور جو نجبہ و شرفاء عطا کیے انہوں نے ہر زمانے میں یہی درس دیا ہے۔ یہ تو آج کے حالات ہیں، اس سے سخت ترین حالات بھی ہمارے ملک میں آئے، ایمرجنسی کے، ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی تھی، ہاں کوئی حکومت کچھ نہیں، وزراء کسی کا پاور نہیں، صرف ایک ہی لیڈی کا پاور تھا اور وہ جسے جیسا چاہے دبائیں۔ اور اس زمانے میں جب نسل بندی کو حکومت عام کر رہی تھی، بتاؤ ہندوستان کے مشرق اور مغرب، شمال و جنوب میں ایک آواز گونج رہی تھی، وہ بھی بریلی کی ہی تھی۔ مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے ڈکٹیٹر کے خلاف بھی کھڑے تھے، یہ سوچ کر کے نہیں کہ میرے ساتھ بہت بڑی فوج ہے، یہ سوچ کر کے نہیں میرے لاکھوں مریدین ہیں، نہیں، بلکہ حق بولنے والا کبھی جماعت کو دیکھتا ہی نہیں، وہ صرف اللہ اس کے رسول کی طاقت پر بھروسہ کرتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، یہ الحمدللہ ہمارے اسلاف نے ہمیں دیا ہے۔ آج بھی تمہیں اسی بات پر جمے رہنا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں بچوں کو بھی یہی نصیحت کروں گا، جوانوں کو بھی، تمہارا جو کچھ بھی چھین سکتی ہے دنیا چھین لینے دو، زیادہ سے زیادہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ تمہارے کپڑے، تمہارے گھر بار، تمہارے بچے، تمہاری بیویاں، تمہاری دکان، تمہارے جائیداد، سب سے زیادہ جان جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ مگر ہمیں بریلی کے امام نے یہ سکھایا ہے، یہ جان اہرے غیرے کے لیے ہم نے رکھا ہی کہا ہے، کروں تیرے نام پہ جا فدا، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت۔ میں آپ کو جو درس دے رہا ہوں وہ یہی ہے۔ ایک سوال میں کرتا ہوں آپ سے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، تمہارا دین سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا خدا سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا رسول سچا ہے یا نہیں؟ اللہ کی کتاب قرآن سچی ہے یا نہیں؟ مجھے یہ بتاؤ، جس کا دین سچا، کتاب سچی، خدا سچا، رسول سچا، پھر اس قوم کو سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر جینا چاہیے، سر اٹھا کر کے جیے۔ تم کسی مجرم قوم سے وابستہ ہو، تم کسی چور قوم سے وابستہ ہو، ڈرے وہ جو بلاکاری ہیں، ڈرے وہ جو چور ہیں،
ڈرے وہ جو ظلم کے ساتھ اپنی کرسی جمائے ہیں. الحمدللہ ہم امن والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں, عدل والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں. لہذا جس کا دین اتنا سچا ہے, پروپیگنڈا 1000 پھیلانے دو. میڈیا اس سے زیادہ کیا کر سکتی ہے؟ دجالی میڈیا زیادہ سے زیادہ ہمارے چہرے بگاڑ کر پیش کر سکتی ہے. لیکن نوجوانوں, تمہارے پاس آج بھی مصطفیٰ کریم کے اخلاق ہیں. تم میدان میں اترو, دنیا کو دیکھ کر کے ڈر کر سہم کر کے اپنی ٹوپیاں مت چھپاؤ, اپنی داڑیاں نالے میں مت پھینکو. دنیا کو آج چوٹی رکھنے پر شرم نہیں آتی, تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آتی؟ تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آتی؟ اپنے نبی پاک کے اخلاق کو زندہ کرو اور فخر سے کہو دنیا سے کہ دنیا ننگی گھوم کر فخر کر سکتی ہے, میں میرے مصطفیٰ کے اخلاق پر کیوں نہ فخر کروں؟ میرے عزیزوں, سچ بتاؤں, امامہ شریف ہم بھی پہنتے ہیں, علماء بھی پہنتے ہیں. یہ کوئی فیشن اور ڈیزائننگ کا لباس نہیں ہے, ایک وزن لباس ہوا کرتا ہے. اس کی حکمتیں 1000 ہوں گی, لیکن ہم حکمتیں نہیں دیکھتے, صرف اس لیے پہنتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے پہنا. دنیا آج چاہے جو کچھ سمجھے, لیکن ہم نے دیکھا ہے عزت میرے مصطفیٰ کے قدموں میں, عزت نبی پاک کے قدموں میں. اس لیے میرے عزیزوں, آج اگر تم جمع رہ گئے, تم اس نقطے پر آ جاؤ جس نقطے پر میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا. صحابہ اکرام کی ایک بات بتا دوں, استقامت اور جذبہ کیسا ہونا چاہیے. ایک صحابی حضرت نعمان, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن کر ایک بادشاہ کے دربار میں گئے. بادشاہ نے شاندار استقبال کیا, ان کے لیے ریشم کا کارپیٹ بچھایا گیا, قالین, ریشم کا کارپیٹ بہت مہنگا اس زمانے میں, اور ان کے لیے سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی لگائی بادشاہ نے کہ سنا ہے عرب کا قاصد آ رہا ہے, محمد عربی کا. اس وقت رعب و دبدبے کا چرچا ہو چکا تھا. بادشاہ نے شایان شان استقبال کیا, لیکن جانتے ہو وہ ایک صحابی رسول مدینے سے کافی دور گئے ہیں, میرے آقا کے سفیر بن کر, ایمبیسڈر بن کر, قاصد بن کر. لیکن جیسے ہی ریشم کا قالین نظر آیا, آپ نے اپنی تلوار سے اس کو پھاڑ دیا اور ہٹا دیا. کہا اس کو ہٹا دو, میں زمین پر چل کر آؤں. چل کر کے آئے, جب کرسی کے پاس آئے, بادشاہ سامنے براجمان ہے, کرسی کو دیکھا کہ سونے سے کلائی کی ہوئی ہے, ٹھوکر مار کر گرا دیا. کہا میں اس پر نہیں بیٹھوں گا. بادشاہ نے کہا میں نے تو تمہاری عزت کے لیے ریشم کا قالین بچھایا, سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی بچھایا, اتنا غرور کیوں ہے تمہیں, اتنا گھمنڈ کس بات کا ہے؟ اس صحابی نے کہا تو نے غلط سمجھا, نہ مجھے غرور ہے نہ مجھے تکبر ہے, بس میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے, سونے کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے. تو ساری دنیا میرے قدموں میں لا کر رکھ دے, میں ٹھوکر مار دوں گا, مجھے میرے مصطفیٰ کی عزت پیاری ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد. یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کی حفاظت. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بادشاہ ہے بہت بڑا, کمپرومائز کر لیتے ہیں, یہاں کون دیکھنے آ رہا ہے, مدینہ بہت دور ہے, ہم یہاں پر ریشم بھی استعمال کر لیں, سونا بھی استعمال کر لیں, کون دیکھ رہا ہے؟ نہیں, وہ صحابہ کا ایمان تھا, ہم دنیا کے جس چپے میں بھی ہیں غلام مصطفیٰ ہیں, ہماری نسبت, ہماری ڈور نبی پاک سے جڑی ہوئی ہے. آج اگر ہر نوجوان یہ عزم کر لے, چاہے میں کفرستان میں رہ رہا ہوں لیکن میرے نبی کے اخلاق پر رہوں گا, پھر دیکھنا انقلاب کیسا آئے گا. اس لیے کہ اسی زمین پر میاں اب تو تم کروڑوں کی تعداد میں آ گئے, اب تو کروڑوں کی تعداد میں آ گئے, لیکن اس زمین پر کروڑوں نہیں بلکہ سینکڑوں بھی نہیں تھے, تب ایک مرد قلندر غریب نواز تشریف لائے. کیا تلوار لے کر کے آئے تھے, نیزے بھالے لے کر کے آئے تھے, گولہ بارود لے کر کے آئے تھے؟ جھوٹے تاریخ دانوں سے بھی پوچھ کر کے بتاؤ, سچے نہیں جھوٹے تاریخ دانوں سے بھی پوچھ کر بتاؤ, ایک بھی کوئی روایت بتا دو کہ غریب نواز بڑے اسلحے لے کر آئے تھے. نہیں, وہ بھی تسلیم کرتے ہیں نہیں, وہ درویش مرد قلندر پھٹی گدڑی پہن کر کے ہندوستان آئے تھے. لیکن میرے عزیزوں, اگر کچھ ساتھ میں لائے تھے تو اخلاق مصطفیٰ لائے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت
मजबूती के साथ जिस पर जमे रहने का आज़म, यही लेकर तो हिंदुस्तान उतरे थे। और फिर देखा आपने हजार ताकतें उस मर्द मुजाहिद को यहाँ से उठाने की कोशिश करती रही। 800 साल से भी तुम्हारी निगाहें देख रही हैं, उस ख्वाजा अजमेरी की कुर्सी को कोई हिला ना सका, आज भी नहीं हिला सका। क्यों? कुरान कहता है फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाअ वअम्मा मा यनफ़अु अन्नास फ़यमकुथु फ़िल अर्ज़। जो झाग है, जो कचरा है, वो उड़कर चला जाएगा, और जो नफा देने वाला है इंसानों को, हमेशा जमीन में बरकरार रहे। इसलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, कचरे अभी भी आएंगे और उड़कर चले जाएंगे। बहुत सारे पतंगे आते हैं मौसम में, और इधर उधर तुम्हारे कानों के अतराफ, तुम्हारी आंखों के पास सब कीड़े आते हैं। तो क्या करते हो आप, मुझे बताओ। कुछ लोग जो अभी इस माहौल से घबराए हुए, उनके लिए मैं कह रहा हूं, हालात बड़े खराब हैं, हालात बड़े खराब हैं, कीड़े बहुत आ गए। कीड़े जब आ जाए तो क्या करते हैं, घर छोड़कर भाग जाते हैं आप। मियां अक्लमंद आदमी ये है, इंतजार करता है मौसम के जाने का, या स्प्रे मारता है, और क्या करेगा, स्प्रे मारेगा कीड़े चले जाएं, या अगर उसके पास नहीं है तो इंतजार करेगा मौसम चला जाए, लेकिन घर तो नहीं छोड़कर जाता, अपना बनाया हुआ घर नहीं छोड़कर जाता। इसी तरह मैं आपसे कहता हूं, ये सख्तियां तुम्हारे इम्तिहान के लिए आती रहेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अखलाक मुस्तफा और अपना दीन छोड़कर चले जाओ, ये नहीं है कि तुम अपने असलाफ की रिवायतें छोड़कर चले जाओ, नहीं। एक बात याद रखना, किसी को भी दिखाने के लिए सेकुलर बनने की जरूरत नहीं है। सेकुलर का मतलब होता है मुनाफिक, जो सबको राजी करने की कोशिश करता है, और बाद में होता कुछ भी नहीं, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, किसी को राजी नहीं कर पाता। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, राजी करना हो तो सिर्फ मेरे मुस्तफा को राजी करो, राजी करना हो तो अपने रब को राजी करो। आज जो हालात हुए ना, जिन लोगों ने अपने मंच पर सब जमातों को बुला करके कहा, देवबंदी जमात खुल करके अर्ज कर देता हूं ताकि तुम्हारा ईमान महफूज रहे। हाँ, जो कायद बन करके आए लोगों के, बड़ी बड़ी जमीयत और बड़ी बड़ी तंजीम लेकर के लोगों को वरगलाते रहते हैं, इन्होंने कई लोगों को बुलाया अपने यहाँ, और उनको राजी करने के लिए, किसको, पंडितों को राजी करने के लिए, कि ये भी राजी हो जाए, ये भी राजी हो जाए, सब राजी हो जाए, और भाषण में कुछ का कुछ कह दिया, अपना ईमान भी धो दिया, अपना ईमान भी चला गया, और सामने वालों को बाद में पता चला वो खुद भी छोड़ के चले गए, वो खुद भी छोड़ के चले गए इनको। मौलवी साहब कहाँ के रहे तुम, कहाँ के रहे, न घर के रहे न घाट के रहे, वही कुत्ते हो गए। इसीलिए हमने देखा है, जो आला हजरत का दीवाना होता है, क्या बात है, जो बरेली वाला होता है, वो वक्त की ताकूती ताकतों के सामने सर नहीं देखता, ना ही किसी को राजी करने की कोशिश करता है। अरे मियाँ, यही के नानपारा से तो कोई बरेली गया था, क्या बात है, यही के नानपारा से गया था, बरेली जाकर कहा था कि हमारे सेठ साहब की शान में एक कसीदा लिख दो, मौलाना अहमद रजा साहब। आला हजरत ने नानपारा वाले की ताजीम में या उनकी मदह में कुछ नहीं लिखा, बल्कि जलाल में कहा, करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे नान नहीं। अब नानपारा आप हजरात को तो ये मालूम होना चाहिए, बहराइच शरीफ के बहुत करीब नानपारा है। नानपारा तो शहर का नाम है, गांव का नाम है, इलाके का नाम है, लेकिन आला हजरत ने पारा नान कर दिया, जिसका मतलब होता है रोटी का टुकड़ा। फरमाया कि मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि इधर से फेंकोगे तो तुम्हारे लिए लिख दूंगा, उधर से लिफाफा दे दो तो तुम्हारे लिए बोल दूंगा, नहीं है। आला हजरत फरमाते, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का। और बारगाह है मुस्तफा का ऐसा अदब, अल्लाहु अकबर। हुजूर की बारगाह में जब कहना है तो यूं कहते, या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, छिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा,
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में अपनी आजिजी कमाल की पेश की, लेकिन दुनिया का कोई बड़ा सा बड़ा आए उसके लिए कलम नहीं उठाया, उसके लिए अपनी जुबान को जुम्बिश नहीं दिया। आज उन लोगों को मैं अलग ऐलान ये कहता हूं, तुम अपना दीन बेच करके बैठे हुए हो। उन गद्दारों को पहचानो, और जो भोले भाले मुसलमान उनको अल्लाह वाला समझ करके उनके पीछे चल पड़ते हैं। आज फिर हम समझा रहे हैं, किसी के चिल्ले को देखकर, किसी के शामी कबाब को देखकर और किसी के अलग अलग इबादतों को देखकर बहक मत जाना। सिर्फ सफेद कपड़े ईमान की अलामत नहीं है। हमारे बुजुर्गों में से किसी ने ये कहा था, मैं आपको बताता हूँ। बगोला, आप उसको क्या कहते हैं जो सफेद वाला होता है? बगुला। हाँ, ये एक बार दरिया के किनारे आकर बैठ गए। बहुत सफेद होता है, बहुत साफ सुथरा होता है। छोटी छोटी मछलियां जैसी बगोले को देखी, सोचने लगी अल्लाह वाले आ गए, और सब कहीं के जा करके हम कदम बोसी करके आते हैं। बहुत, और सर झुकाए बैठता है बगोला। जब भी बैठता है सर झुकाकर बैठता है, हाँ, आंख बंद करके बैठा है। मछलियां पागल हो गई देखकर उसकी खूबसूरती को। अल्लाह वाले, बड़े अल्लाह वाले। और जाकर हम कदम चूम करके आए। जो बड़ी मछलियां थी, बूढ़ी मछलियां थी, वो समझाने लगी छोटी मछलियों को, खबरदार, वो डाकू है, वो चोर है, करीब मत जाना, तुम्हें चोंच मार कर ले जाएगा। छोटी मछलियां समझ नहीं रही थी, उल्टा कोस रही थी बड़ी मछलियों को। वो कह रही थी तुम्हारे पुराने ख्यालात दादी अम्मा, हमें छोड़ दो, ये अल्लाह वालों के पास जाने दो। ऐसे अल्लाह वाले बार बार कहाँ आते हैं? छोटी मछलियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बड़ी मछलियां अपना काम करके किनारे बैठ गई। समझाना हमारा काम है, मत जाओ। लेकिन जो नए नए नौजवान मछलियां थी, वो सब के सब दौड़ी उसी बगोले की कदम बोसी करने आ गई, और करीब आई तो बगोले ने चोंच मारा, एक दो मछलियों को उठाया और भाग गया। फिर बाद की बची हुई मछलियों को अकल ठिकाने पर आई, वापस आकर बड़ी अम्मा से कहने लगी, सच कहती थी, वो सिर्फ सफेद दिखता था, हकीकत में चोर था। आला हजरत यही फरमाते हैं, शहद दिखाए जहर पिलाए, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। जीजाने गिरामी वक़ार, ये आज जो चेहरे तुम्हारे सामने आए हैं, इन्हें पहचानो। हाँ, इन्हें पहचानो। हम दुश्मनान इस्लाम को अच्छी तरह से पहचानते हैं, जो पहले से हमारे नहीं है, लेकिन जो जमात में बैठे हुए उन्हें पहचानना और सख्त तरीन मरहला है। इसीलिए ये उलमा जो कहते हैं, बात लोगों को ऐसा लगता है ये खाली रद्द करते रहते हैं, इनका कुछ काम नहीं, इख्तिलाफ करते रहते हैं, इस जमात को बुरा भला, उस जमात को बुरा भला। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, जो आलिम इश्क़ मुस्तफा के मेयार में अगर किसी की मुखालफत कर रहा है, वो हकीकी आलिम दीन है, वो हकीकी आलिम दीन है। हम हर उसका रद्द करेंगे जो मेरे मुस्तफा का बेगाना है। इसलिए कि हुजूर ताज शरिया बदर तरीका रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये एक मैसेज ये दिया था, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हमारा दीन, हमारा ईमान क्या है आपको मैं बताऊं। इकबाल से पूछो, अल्लामा इकबाल ये कहते, बमुस्तफा बरसा खैश के दी हमाऊस कर बउन रसीदी तमाम बुलहबी। अपने आप को रसूलुल्लाह के कदमों तक पहुंचा दो, यही दीन है, यही दीन है। और अगर तुम वहां तक नहीं पहुंच सके तो जिंदगी अबू लहब की तरह। इस बात को याद रखो ए नौजवान, इज्जत इधर उधर ढूंढने न जाओ, इज्जत मेरे मुस्तफा के कदमों में है। आज हमने खुद देखा है, हम आज आपके सामने यहाँ पर खड़े हैं। मुझे अगर आज आप लोग पलकों पर बिठाते हैं या फूलों के हार पहनाते हैं या मेंबर पर बिठाते हैं, ये किस लिए? इसलिए नहीं कि कोई बड़ी पार्टी का नेता है। यहाँ पर जो इज्जत मिलती है वो इसलिए नहीं कि बहुत बड़े बाप का बेटा है। मुझे जो भी इज्जत मिलती है वो मेरे मुस्तफा की निस्बत से मिलती है। जब तक टिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक टिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर। आप देखें
دنیا میں حضور کی عزت پر بات کرنے والے کے لیے یہ عزت ہے، تو پھر قیامت میں الگ عزت ہے میرے عزیز، قیامت کی عزت الگ ہے۔ آپ کو پتا ہے وہی بلال حبشی جن کو مکہ والے پیروں میں رسی ڈال کر کھینچتے تھے اور ان کی ننگی پیٹھ پر گرم سل رکھی جاتی تھی، ان کے پیٹھ کا گوشت گرمی کی وجہ سے گل گیا تھا، مکہ والوں نے اتنی اذیتیں دی تھی، اتنی تکلیفیں دی تھی، لیکن وہ بلال حبشی ہمیشہ عہد عہد کا نعرہ لگاتے رہے اور جمے رہے اپنے دین پر۔ پھر آپ غلامی سے آزاد ہوئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، مدینہ طیبہ میں رہنے لگے، اور آپ کو پتہ ہے صرف 6 سال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے واپس مکہ تشریف لا رہے ہیں۔ جب مکہ فتح ہو چکا تھا، 10,000 صحابہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ مکہ میں تشریف لائے، بغیر جنگ و جدال کے مکہ فتح ہو گیا، مسجد حرم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، سارے آلائشوں کو پاک کیا، اور اس کے بعد پہلی اذان دی جا رہی تھی حرم کعبہ میں، اور جانتے ہو اذان دینے کے لیے کس کو بلایا؟ بلال حبشی کو بلایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آواز دی حضرت بلال کو، اور اذان کہاں؟ کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے، کہ اوپر چڑھ کر کے اذان دی جائے۔ حضرت بلال حبشی وہاں سے اذان دیتے رہے۔ میرے عزیزوں، بزرگوں نے یہ فرمایا ہے اذان کہیں سے بھی دے لیتے، اذان چھوٹی سی اونچی جگہ سے دیتے، بلال حبشی کعبے کی چھت پر مکہ میں کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہیں۔ یہ دنیا کو بتانا تھا جو میرے مصطفیٰ کی محبت میں ایک زخم بھی کھائے، کعبہ بھی اس کے تلووں کے نیچے ہوتا ہے، اللہ اسے کعبے کی چھت کے اوپر کا مقام دیتا ہے۔ جو نبی کا غلام ہو جائے دنیا میں اسے اللہ تعالیٰ بہت بلندی عطا کرتا ہے، بہت بلندی عطا کرتا ہے۔ اس لیے آنے والی مصیبتوں پر ادھر ادھر نہ دیکھو، آنے والے طوفانوں سے ادھر ادھر نہ بھاگو، بلکہ تمہارا امتحان ہے اور تمہاری آزمائش ہے، تم جمے رہو۔ اور یہ جتنے بھی اس طرح کی کیڑے آتے رہیں گے، کوئی بھی اگر جماعت کا غدار اٹھ کر کے یہ کل کہہ دے کہ ہمارا دین، جیسے اب یہ آگے بھی یہ بھی کہیں گے ہمارا سب کا ڈی این اے ایک ہی ہے، اب یہ بھی کہیں گے آگے، اس لیے کہ یہ پالے ہوئے کتے ہیں، یہ پالے ہوئے ہیں، ان کی اپنی زبان نہیں، ان کی زبان میں کوئی اور پیچھے بیٹھا ہوا، ان سے وقتاً فوقتاً اس طرح کی باتیں کرائی جائیں گی۔ میرے عزیزو، انہی کے تو پرکھوں کی باتیں ہیں جنہوں نے کتاب میں لکھ مارا ہے کہ رسول اللہ کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا۔ یہی تو لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا شیطان کا علم اور رسول کا علم برابر ہے۔ ہم یوں ہی نہیں لڑتے، ہم یوں ہی قوم کو بیدار نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارے پاس جو کچھ بھی سرمایہ ہے نا، کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ کتنا اگریسیو ہو کر کے بولتے ہیں آپ، اتنا سخت لہجے میں کیوں بولتے ہیں؟ میرے عزیزوں، جس کے پاس لاسٹ چیز بچی ہوئی ہے، آخری چیز بچی ہوئی ہے، وہ بھی اگر تم چھیننے کی بات کرو گے تو کیا ہم نرم لہجے میں بات کریں گے؟ ہم نرم لہجے میں بات کریں؟ ہمارے پاس جو سرمایہ بچا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی محبت ہے، یہ چیز بچی ہوئی ہے اور اس کو سنبھالنا ہے نوجوانوں، اور یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ تم اگر کچھ بھی نہ ہو تمہارے پاس تب بھی تم احساس کمتری میں مت آنا۔ آج جیسے لوگ تمہیں ورغلائیں گے اس طرح بول کر تمہاری حالتیں بڑی خراب ہیں، تمہارا فیوچر کچھ بھی اچھا نہیں ہونے والا، ان سے کہو تم اپنا دیکھ لو، ہمارا فیوچر بتانے والا مدینے کا تاجدار نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 14 صدیوں پہلے ہمارا فیوچر بھی بتا دیا، گھر گھر پر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ ہاں، ہمیں یقین ہے مدینے والے کی بات پر۔ تم ان تمام باتوں سے نہ گھبراؤ کہ تمہارا کیا ہونے والا ہے، تمہارے پاس جو دولت ہے وہ کون سی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ سے واپس تشریف لائے، مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ ہم غریب ہیں اس لیے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، ہمارے پاس اب سرمایہ بھی نہیں رہ گیا، سیاست بھی نہیں رہ گئی، طاقت بھی نہیں رہ گئی، قیادت بھی نہیں رہ گئی، کچھ نہیں رہ گیا، لیکن پھر بھی میں آپ کو فخر کرنے کا ذریعہ بتاتا، فخر کرنے کا ذریعہ ہے تمہارے پاس، پراؤڈ فیل کرو گے۔ کیا چیز؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مال غنیمت بانٹ رہے تھے،
اس میں انصار صحابہ جو مدینے کے تھے اور جو مہاجر صحابہ باہر سے ہجرت کر کے آئے تھے، دونوں کو مال تقسیم کرنا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر صحابہ کو مال زیادہ دے دیا اور انصار صحابہ کو مال کم دیا۔ مال کی تقسیم ہو گئی، یہ رسول پاک بہتر جانتے حکمت کیا ہے۔ لیکن بعد میں انصار صحابہ کے آپس میں چیتے گوئیاں شروع ہو گئی، سب آپس میں بات کرنے لگے، رسول اللہ نے ان کو زیادہ دے دیا، ان کو زیادہ دے دیا، جو ہجرت کر کے آئے تھے۔ یہ باتیں پھیلتی پھیلتی حضور پاک صلی اللہ علیہ